لا علم إلا بالحس لأن الجزم قد يكون جهلا وهو مثل العلم فبماذا يعلم أن الحاصل بعده علم؟ چلو اب ایک مسئلہ بیان کیا ہے، پیچھے کے ساتھ تعلق ہے، پیچھے آ گیا کہ النظر واجب لأنه مقدمۃ الواجب، نظر افادہ کرتی ہے، اور نظر کیا ہے؟ ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، مجہول کی تحصیل بھی نظر سے ہوتی ہے، ترتیب ہے، بندہ نظر فکر کرتا ہے اور ایسی شے کو حاصل کرتا ہے جو پہلے حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ آ گیا مذہب اہل سنت جماعت اور جمہور کا۔ اب رد کرتے ہیں بعض ایسے فرقے بھی ہیں، جیسے نا سومنیہ، یہ منسوب ہیں سومنات کی طرف، اور بعض نے کہا یہ دہری لوگ ہیں، دہریے ہیں، یہ قوم ہے دہریے۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک بت پرست لوگ، بتوں کی پوجا کرنے والے سومنیہ کفار ہیں، اور اس میں دہریے بھی داخل ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا نفع افادۃ النظر، انہوں نے کہا کہ نظر افادہ نہیں کرتی، علم کا فائدہ نہیں دیتی مطلقاً، یعنی نہ الہیات میں نہ ہندسہ میں۔ علم ہندسہ ہے نا، یہ بھی قطعی علم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نظر علم کا افادہ نہیں کرتی، علم یقینی کی مفید نہیں ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ قائلین، ان کی دلیل، انہوں نے کہا لا علم الا بالحس، انہوں نے کہا علم تو حس میں منحصر ہے، یعنی حس علم کا افادہ کرتی ہے۔ حصیں ظاہری دیکھنے سے، ٹٹولنے سے، سونگھنے سے، جو حصے ہیں بندے کی حصیں ظاہری، بس یہ حس افادہ کرتی ہے۔ محسوسات کے ساتھ یہ معلوف ہیں، جو چیز محسوس ہے اس کو مانیں گے، جو محسوس نہیں ہے اس کا انکار کریں گے۔ یہ بالکل اس قسم کے ہیں۔ اور چونکہ محسوس کے ساتھ وہم کو بڑی لگن ہوتی ہے، قوت وہم محسوس کے ساتھ مالوف ہوتی ہے، تو وہ وہمیات کے بڑے درپے ہوتے ہیں، وہمیات سے منفعل ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، وہمی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور وہم جو ہے عقل کے ساتھ نزاع بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی، یہ دعویٰ کیا کہ لا علم الا بالحس، کہ علم تو حس میں بند ہے، حس سے عقل کی طرف تجاوز نہیں کرتا، حس بس علم کا فائدہ دیتی ہے۔ اس پر انہوں نے دلیل یہ دی لأن الجزم قد يكون جہلا، انہوں نے کہا جزم، تھوڑی تمہید پہلے بیان کر لیں بھئی، ادراک کا تعلق ہوتا ہے نسبت کے ساتھ، تو نسبت تامہ خبری، اس کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کی جانب ایک مخالف ہوتی ہے۔ جو قضیہ بھی ہوگا، اگر قضیے کے اندر نسبت ایجابی ہے تو سلبی جانب مخالف ہوگی۔ تو یہ نسبت کے ساتھ جو ادراک کا تعلق ہے، یہ اتنا راجع ہوتا ہے کہ جزم کے حد کو پہنچا ہوا ہے۔ جزم کیسے پتہ چلے گا بھئی یہ ادراک جزم ہے؟ یعنی یہ اس طرح پتہ چلے گا کہ اس کی جانب مخالف عقل کہے گی جائز نہیں ہے، عقل کہے گی کہ جانب مخالف جائز نہیں ہے،
اس وقت جو عقل کا ادراک ہوگا یہ جزم ہوگا، جزم ادراک کہ عقل جانب مخالف کو جائز نہ رکھے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ یقین پھر جزم کے آگے تقسیم ہوتی ہے۔ اب جس نسبت کے ساتھ جزم کا تعلق ہے وہ نسبت دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ نسبت نفس الامر کے مطابق ہوگی جی تو یا نفس الامر کے مطابق نہیں ہوگی، یہ دو حال ہیں۔ اگر نسبت نفس الامر کے مطابق ہے اور ہمارے جزم کا تعلق ہے اس کے ساتھ، یہ جزم اس کو کہتے ہیں یقین۔ اس یقین کی تعریف میں اور بات بھی شامل ہوتی ہے کہ ادراک جزم کا تعلق ہے نسبت تامہ خبری کے ساتھ، اور وہ نسبت واقع کے مطابق ہے، تشکیک مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یقین کی تعریف کریں گے کہ یقین کیا ہوتا ہے، یعنی جزم مطابق، جزم ثابت مطابق للواقع، اس لیے یقین کی یہ تعریف، جزم ثابت مطابق مطابق للواقع، ثابت، بھئی جزم جس نسبت کے ساتھ ہے وہ واقع کے مطابق ہے اور تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتی، یعنی ثابت ہے۔ جیسے اللہ واحد، یہ نسبت ہے، ہمارے جزم کا تعلق ہے اور یہ نسبت واقع کے مطابق ہے اور ثابت ہے، اس کو کہیں گے یقین۔ اب دوسرا ہوتا ہے بھئی جزم کا تعلق تو ہے نسبت کے ساتھ، لیکن وہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، تشکیک مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ یہ جہل مرکب ہے، جہل جیسے بت پرست کہتے ہیں الصنم الہ، اب یہ ایک قضیہ ہے، بت پرست کا الصنم الہ، اب اس کے اندر جو نسبت ہے اس کے ساتھ اس کے جزم کا تعلق ہے، لیکن یہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، اور لیکن اس کو دلیل دیں تو نہیں مانے گا، دلائل دیں نہیں مانے گا، تو وہ تشکیک اس کا جزم ہے، تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا، یہ یقین نہیں ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ تو یہ بات آ گئی ایک تمہیدی طور کہ انہوں نے کہا کہ قد یکون جہلاً، جزم گاہے جہل ہوتا ہے، بھائی جزم گاہے جہل ہوتا ہے، اور آگے کہا وَهُوَ مِثْلُ الْعِلْمِ، علم یقین ہے اور جزم ہے، جزم علم بھی جزم ہے، جہل بھی جزم ہے، جیسے میں نے مثال دی، بھائی ہے جزم نسبت کے ساتھ لیکن نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، تشکیک مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتی، تو یہ جہل ہے۔ تو انہوں نے کہا جب جہل اور علم اس کی حقیقت ایک ہے تو کس طرح پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا بِمَاذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحَاصِلَ بَعْدَهُ علم، کہ بھئی ہم نے نظر کی، نظر فکر سے تو ترتیب امور معلومہ للتعدیل مجہول، اب مجہول حاصل ہوا ہے۔ جب جہل تے علم کی حقیقت ایک ہے تو پھر ہمیں کس سے پتہ چلے گا کہ یہ علم ہے جہل نہیں ہے؟ یہ انہوں نے تمسک پکڑا اور شبہ عارض کیا، تو یہ ان کا شبہ ذکر کیا۔ تو ہماری کتابوں میں اپنا مذہب بھی ذکر کرتے ہیں، اپنے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، مخالفین کی باتیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ واقع کے مطابق ہیں، یہ واقع کے مطابق نہیں ہوتی، اور لیکن جاننے کے لیے کہ تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس قسم کی باتیں بھی ہیں تو تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ تم ان کو جواب دے سکو یا ان کو قائل کر سکو۔
ایک بندہ دفعتاً ایک سوال ہو جاتا ہے اس کے اوپر، ذہن حاضر ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اتنے تک ترجمہ کر لیں، مسئلہ بات آگے آ رہی ہے، سمنیہ جواب آگے۔ نے نفی کی نظر کے فائدہ دینے کی علم کا مطلقاً نفی کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ کہنے والے ہیں ساتھ اس کے کہ کوئی علم نہیں ہے مگر ساتھ حس کے، اس لیے کہ جزم بِأَنَّ لَا عِلْمَ إِلَّا بِالْحِسِّ، کہ نہیں کوئی علم مگر مگر ساتھ حس کے۔ اللہ ہے نا، تو ہوتا ہے اللہ کا جو مابعد ہوتا ہے جی تو یہ مقصور علیہ ہوتا ہے، جی علم حس میں بند ہے، جی حس سے غیر کی طرف تجاوز ہی نہیں کرتا، جی بس جو حصوں میں آیا اس سے یہ علم ہوتا ہے، جو حص میں نہیں ہے وہ کوئی شے نہیں ہے۔ مگر ساتھ حس کے، اس لیے کہ جزم گاہے ہوتا ہے جہل، جاہل، اور وہ جہل مثل اس علم کے ہے، بس یہ مثل کا لفظ جو بولا ہے جی یہ بتایا جو بھئی جہل تے علم کی حقیقت ایک ہے، حقیقت میں اتحاد، بس ساتھ کس چیز کے جانا جائے گا، بس یہ ساتھ کس کہ چیز کے حاصل جانا جائے بات گا، اس کے علم ہے، جی جب حقیقت ایک ہے۔ جی چلیں جی، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَتَمَيَّزُ بِالْأَوَارِدِ فَإِنَّ الْبُدَاهَةَ تَحْكُمُ عِنْدَ النَّظْرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ عِلْمٌ لَا جَهْلٌ۔ اب جواب دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جہل اور علم کی حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک یعنی جزم، جہل اور علم کی حقیقت ایک ہے یعنی حقیقت جزم ہے، جی وہ بھی جزم ہے یہ بھی جزم ہے۔ اب یہ ہے کہ علم میں جزم واقع کے مطابق ہوتا ہے، جس نسبت کا جزم ہے وہ واقع کے مطابق ہے، اور جہل میں جزم تو ہے لیکن واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں، چلو بھئی ہم تسلیم کر لیتے ہیں جہل تے علم کی حقیقت ایک ہے، جزم آگے آئے گا جواب، وہ کہے گا حقیقت ایک نہیں ہے، علم اور جزم میں حقیقت متبینہ ہے، جی جہل اور علم ایک حقیقت نہیں ہے، وہ آگے آئے گا۔ یہ تسلیم پر چلو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت لیکن جب حقیقت شے کی ایک ہو تو پھر امتیاز تو چاہیے، تو امتیاز کے لیے ممیز چاہیے، تو ممیز جہاں عوارض ہیں، جو عوارض سے امتیاز آتا ہے، جیسے انسان، تو انسان کے افراد ہیں، زید عمر بکر تم سب، تمہاری حقیقت ایک ہے لیکن امتیاز ہے زید اور عمر میں، عوارضات سے، تشخصات سے، لوازمات سے، یہ امتیاز ہوتا ہے کہ بھئی یہ زید ہے عمر نہیں ہے، حقیقت ایک ہے۔ اگر دو چیزیں حقیقت ایک ہو تو عوارض سے امتیاز آ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں امتیاز عوارض سے جو آئے گا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بداہت حکم کرتی ہے، بداہت عقل، وہ تو حصوں کے قائل ہیں، انہوں نے کہا بداہت حاکم ہے کہ جب نظر ہو صحیح، نظر صحیح کے بعد جو حاصل ہوا تو بداہت حکم کرے گی کہ یہ علم ہے جہل نہیں ہے، یہ علم ہے جہل نہیں ہے۔ ہاں اگر نظر صحیح نہیں، نظر کی فاسد کی، اس میں منطقی قوانین کی رعایت ہی نہیں کی، آگے پیچھے تو اس میں ترتیب ہی نہیں تھی، فساد آ گیا، لیکن جو نظر فکر صحیح کرے گا تو جو نظر فکر کے بعد حاصل ہوگا عقل بداہت حکم کرے گی کہ یہ علم ہے۔ چلیں جی، اور جواب دیا گیا بعید طور، اور جواب دیا جاتا ہے بہیں طور کہ بے شک وہ علم ممتاز ہوتا ہے ساتھ عوارض کے، یعنی متمیز ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے ساتھ عوارض کے، کیونکہ بداہت حکم کرتی ہے بس بے ساتھ شک اس کے، بداہت حکم کرتی ہے
ساتھ اس کے وقت نظر صحیح کے، کہ حاصل بعد نظر صحیح کے علم ہے، کہ حاصل بعد نظر صحیح کے علم ہے۔ ایک قضیہ ہے جی جو عقل حکم کرتی ہے جی تو عقل کا حکم پورا تصدیق ہوتی ہے۔ یہ قضیہ بولا بے ان الحاصل بعد نظر صحیح علم لا جہل، یہ علم ہے، جہل نہیں ہے۔ چلیں اقول وفیہ انہ بماذا یعلم انہ نظر صحیح فإن الاحتمال قائم من المبادئ الى المقاطع مثلا بمثل۔ اب ایک اس جواب پر سوال کرتا ہے، ہمارے علماء محققین وہ اگر جواب ہو تو جواب میں تھوڑا سکم ہو اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محققین، طلب حق کرنے والے۔ اگر دلیل تو دی ہے، جواب تو دیا ہے، تو اقولوں سے اس میں ذوف بیان کرتے ہیں۔ یجاب صیغہ مجہول کا بولا ہے، تو مجہول کا صیغہ ہو تو ذوف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب اقولوں سے ذوف بیان کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سکم ہے۔ اتنی بات بھی وہ کہہ سکتے ہیں، تم نے کہا نظر صحیح کے بعد جو حاصل ہوا وہ علم ہے، عقل حکم کرتی ہے بداہتاً۔ اے محل نظام ہے، تے محل استدلال میں بداہت بہت کم مانی جاتی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ چلو ہم یہ تو مان لیں کہ نظر صحیح کے بعد جو حاصل علم ہے، لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ یہ نظر صحیح ہے، یہ نظر صحیح ہے؟ اور کوئی کہے گا یہ نظر صحیح ہے، تو پھر کون بتائے گا کہ یہ نظر صحیح ہے؟ اگر راجے بھی ہو بے نظر صحیح ہے، ہم نے نظر کی قوانین کی رعایت کی اور مطلوب کی طلب اور قصد اور ہمت صرف کی، تو اب نظر فکر کے بعد حاصل ہوا علم نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ پھر بھی عدم صحت کا احتمال تو موجود ہے، ہو سکتا ہے نظر صحیح نہ ہو۔ تو یہ تھا اس میں ذوف کہ ہو سکتا ہے نظر صحیح نہ ہو، اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے جو بتائے بھئی یہ نظر صحیح ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا علم دو قسم ہے۔ میں منطق کی غایت بیان کر رہا ہوں کہ منطق ایک علم ہے، یہ کوئی علیحدہ وزن یعنی مصنوعی طور پر بنایا نہیں گیا، یہ ہماری فطرت ہے۔ فطرت میں یہ باتیں ہیں، انہوں نے علمی رنگ دیا ہے۔ بھئی علم دو قسم ہے، تصور اور تصدیق۔ اب اس میں کوئی علم کا کوئی دوسرا درمیان میں تیسرا قسم نہیں نکل سکتا، اس میں حصر ہے، تصور اور ہر ایک دو قسم ہے، بدیہی نظری، تصور بدیہی نظری، تصدیق بدیہی نظری۔ اور یہ بھی کہ نظری بدیہی سے حاصل ہوتا ہے نظر فکر سے، اور نظر فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، تو غلطی سے بچنے کے لیے ایک عاصم قانون کی ضرورت ہے، اور وہ منطق ہے۔ تو نظر صحیح وہ معیار عاصم قانون بتائے گا کہ یہ نظر صحیح ہے۔ تو اس نے یجابوں میں کہا کہ عوارض سے امتیاز آئے گا، تو اس پر جو اعتراض کیا وہ یہ کہ احتمال عدم صحت کا موجود ہے۔ احتمال بھی موجود ہو نا تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جواب کافی وافی نہیں ہے، احتمال تو موجود ہے۔ قسم کہے گا میں تو نظر صحیح کو نہیں مانتا۔ ایک ہوتا ہے لا نسلم، وہ لا نسلم کوئی ویسے تعصب سے لا نسلم کو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، تحقیق طلب کے لیے ہوتا ہے، بھئی کوئی اس پر دلیل ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ احتمال جو ہے مبادی سے لے کے مقاطع تک موجود ہے۔ مبادی ہوتے ہیں موقوف علیہ، مقاطع ہوتے ہیں مطلوب۔
تو اس میں جو دو حرکتیں ہیں، یعنی پہلے معلومات تلاش کرنا، مناسبات ڈھونڈنے، اور جب مناسبات مل گئے پھر اس کے بعد دوسری حرکت ہے، وہ حرکت ترتیب کی ہے۔ تو عدم صحت بھائی نظر صحیح نہیں ہے، اس میں فساد آ گیا ہے، یہ احتمال مبادی میں بھی ہے، مطلوب تک وہ ہے، مطلوب نتیجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتے، جہاں جا کر ہماری عقل کی، ذہن کی حرکت منتہی ہو جاتی ہے، مطلوب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے تک تو ہے، ما سلم بے ما سالین، ما سلم بے ما سالین، یعنی جس طرح مبادی میں احتمال ہے مطالب میں پھر اسی طرح ہوگا، برابر برابر۔ مطالب مبادی میں جو عدم صحت کا احتمال ہے، تو جو اس مبادی سے ترتیب دے کے مطلوب حاصل کیا، اس میں بھی یہی احتمال ہوگا کہ صحیح نہیں ہے، علم نہیں ہے، پھر جہل ہے۔ جہر اور علم میں برابر احتمال۔ یہ آ گیا اس کا جواب۔ اب ایک سوال تھا، جواب تھا، اس کو جواب کا جواب، انہوں نے کہا بھئی ہمارے جو مبادی ہیں جن سے ہم مطلوب تک پہنچیں گے، تو ایک ہیں مکاتے، تو مکاتے دو ہو گئے، ایک مکاتے مطلوب کے علم کے مکاتے، ایک مکاتے جہل کے۔ تو پھر اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ مکاتے علم کے ہیں اور یہ مکاتے جہل کے ہیں، وہ مطالب ہیں۔ کیسے ہوگا؟ یعنی مکاتے علم کے جو انتہا ہوتی ہے وہ حس پر ہوتی ہے، حس پر۔ یہ قاعدہ ہے، یہ تمہارے لیے مسائل تو مشکل ہیں ذرا، یعنی دلیل جو بھی دی جاتی ہے تو دلیل کبھی تو نظری مقدمات ہوتے ہیں، نظری مقدمات، پھر وہ مقدمات جو نظری ہیں صغریٰ کبریٰ، پھر صغرے پر دلیل دی جائے گی، کبرے کو بھی دلیل سے ثابت کریں گے، پھر اس طرح پیچھے چلیں گے، اور صغرے پر دلیل دی، وہ دلیل کے مقدمات بھی نظری تھے، پھر ان کے اس بات کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہوگی، اس طرح پیچھے چلیں گے۔ تو دلیل جو دلیل مطلوب کو ثابت کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے یا مقدمات بدیع ہوں تو یا انتہا بدیہیات پر ہو۔ اگر مقدمات بدیع نہیں ہے یا انتہا بدیع پر نہیں ہوتی تو وہ تو پھر تسلسل جاری رہے گا، مطلوب حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے چونکہ یہ جواب ان کو ہے جو نفی کر رہے ہیں اور حس کو تو مانتے ہیں، تو ان کو جواب دیا ہے جو مکاتے ہیں علم کے، ان کی انتہا جب ہوتی ہے تو وہ مقدمات حسیہ ہوتے ہیں، تو حس کو تو تم مانتے ہو، لہذا حس پر جا کے جب انتہا ہوگی تو مکاتے علم کے انتہا حس پر ہوگی، تو پھر یہ یقین ہوگا۔ اور جو مکاتے جہل کے ہیں وہ حس پر نہیں ہیں، وہ مقدمات عقلی ہیں، اب عقل کو وہ عقلی دلائل کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ جواب دیا گیا انہی کے مقدمات سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مقدمات جو مکاتے علم کے ہیں ان کی انتہا، مثلاً دلیل دی، یہ عقلی مقدمات تھے، پھر عقلی مقدمات پر دلیل دی، اسی طرح چلتے چلتے آخر میں جب پہنچے تو مقدمات حسی تھے، ہم تک حدیث پہنچی، ہمارے اساتذہ نے بیان کی، ان کو اپنے اساتذہ، اس پیچھے چلتے چلتے جب حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہا سماعت پر ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے حضور کا فرمان سن رہے ہیں۔ اب یہ حس ہو گئی، انتہا حس پر ہوئی ہے۔
تو اس طرح ہوتا ہے، بے مقدمات حصیہ پر جب انتہا ہو گئی، اس کو تو مانتے ہیں، لہٰذا یہ آ جائے گا فرق، بھئی یہ مقدمات جس کی انتہا حص پر ہے اور ان مقدمات سے ہمیں علم حاصل ہوا ہے، لہٰذا یہ علم ہے، تو جو جہل ہے اس سے فرق آ گیا کہ وہ بھی جزم تھا، ماہیت ایک تھی، لیکن اس کی انتہا مقدمات عقلیہ پر ہے، تو عقلیت ان کے نزدیک تو معتبر نہیں ہے، لہٰذا ہم اسی سے ادراک کر لیں گے کہ یہ علم جال نہیں ہے۔ یہ تھا سوال، اس کا جواب دیتا ہے، بھئی حس کے مقدمات، یہ حس جب افادہ کرے گی، حس تا علم جزئی ہوتا ہے، حس علم جزئی ہوتا ہے، اور پیچھے بیان کر چکے ہیں مقدمات میں کہ جزئی نہ کاسب ہوتی ہے تو نہ مکتسب ہوتی ہے، لہٰذا یہ حس پر انتہا بھی ہو جائے نا تو یہ کاسب نہیں بن سکتے، اور حس نہیں افادہ کرتی مگر علم جزئی کا، اور وہ نہیں ہوگا وہ علم جزئی کاسب، لہذا اس جو جواب دیا اس میں عدم صحت کا احتمال ہے، اسی کا ذوف بیان کر دیا، تو یہ مبنی اس پر ہے کہ جہل اور علم کی حقیقت ایک ہے، اور حس نہیں فائدہ دیتی مگر علم جزئی کا، اور وہ علم جزئی نہیں ہوتا کاسب، بل الحق منع التماثل کما ہوا مذہبنا فتدبر۔ بل الحق، اب حق جواب دیتا ہے، اس میں تھوڑا ذوف تھا تو اس لیے ترقی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس سے کہتا ہے بل الحق، حق جواب یہ ہے کہ ہم تماثل اتحاد فی الحقیقت نہیں مانتے، تماثل و اتحاد فی الحقیقت، جزم جو علم ہے یہ علم اس کی حقیقت اور ہے، تو جو جاہل ہے اس کی حقیقت اور ہے، علم اور جاہل میں تماثل نہیں ہے، لہذا علم جاہل میں تباین ہے حقیقی، یہ ہے ہمارا مذہب، لہذا اس میں کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے، جو ایک شے ہے دوسری شے مبین ہے، اس میں اشتباہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو اعتراض کیا، بھئی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ نظر کے بعد جو حاصل ہوا ہے یہ علم ہے جال نہیں ہے، حالانکہ جال اور علم حقیقت ایک ہے، تو اس نے کہا ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، علم علم ہے، جاہل جاہل ہے، علیحدہ علیحدہ حقائق ہیں، اس لیے کسی کو یہ بڑا عالم ہے یہ اس کی تعریف ہے، تو اگر کہو یہ بڑا جاہل ہے تو یہ اس کے لیے مذمت ہے۔ جہل اور علم آپس میں ضدیں ہیں، جہل علم آپس میں ضدیں ہیں، اس لیے جب علم آ جاتا ہے جہل اٹھ جاتا ہے، ایک محل میں اکٹھے نہیں ہوتے، لہذا ان کی حقیقت ایک نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا جو ترتیب امور معلومہ کیا، نظر صحیح ہمیں قانون بتائے گا کہ یہ نظر صحیح ہے، جس میں قانون کی پوری رعایت ہوگی، جب رعایت کرے گا عقل حکم کرے گی کہ یہ نظر صحیح ہے، بلکہ حق جواب منع کرنا ہے تماثل کا، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا، فتدبر، پس تو اس میں غور فکر کر، تو غور فکر یہی ہے، سومانیہ کو ہیں دہریے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے سومانیہ عبادت الاصنام، ان کے ساتھ ہماری دلائل میں بحث نہیں ہوگی، ان کو یعنی کہ بھئی بلکہ اس میں ہوگی کہ پہلے ایمان لے آئیں پھر ان کے ساتھ ہماری بات ہوگی کسی مسئلے میں، تو اس میں توحید اور جو نفس ایمان ہے اس کے مکلف ہیں، تو یہ تو دوسرا تدبر کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے تماثل اتحاد فی الحقیقت، دوسرا ہے بھئی حقیقت ایک نہیں ہے،
لیکن مشابہت ہے، جی مشابہت ایک شے دوسری کے مشابہ ہے، تو مشابہت میں بھی امتیاز چاہیے۔ جی علم اور جہل ان میں مشابہت ہے، اگرچہ حقیقت ایک نہیں ہے جی لیکن مشابہت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ایک بماذا یعلم، جی ایک شے ہونی چاہیے جس سے یہ علم آئے، جی تو وہ شے موجود ہے، وہ ہے عاصم قانون، اس قانون کی رعایت۔ جی اس لیے کہتے ہیں نا جو بھائی آلۃ المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، تو اس میں قانون کے ساتھ رعایت کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ جب رعایت، قانون کی رعایت ہوگی تو جو حاصل ہوگا اس کے بعد وہ عقل بداہتاً حکم کرے گی کہ یہ علم ہے۔ اب دیکھو میں جیسے العالم متغیر، کل متغیر حادث، اب جب اندراج آ گیا جی کہ عالم کل متغیر، کل کا جو مضاف الیہ متغیر ہے، عالم اس کے اندر داخل ہے، جی تو حادث کا ثبوت بالفعل ہو جائے گا اور عقل جزم کرے گی کہ ہے۔ جی زید انسان، ہم اسی کو زید انسان مثلا اس کا نام ہے زید، تو کل انسان حیوان، اب حیوان کا ثبوت زید کے لیے بداہتاً ہوگا۔ اب اس کا بھی انکار کرے تو پھر ہم کہیں گے زید حمار، تو کل انسان حیوان، اب اس کے لیے حیوان کا ثبوت نہیں ہوگا۔ جی تو عقل جزم کرتی ہے، حکم کرتی ہے بداہتاً، جب قانون کی رعایت آ جاتی ہے، ایک ایک شے سامنے ہوتی ہے۔ جس طرح یہ آنکھیں ہیں، حصے ہیں، عقل کی آنکھیں بھی ہیں، جی اس سے ذرا کام لیا جائے نا، تو جیسے ان حصوں سے، اور پھر حص پر اعتماد، حص پر اعتماد کیا ہے؟ حص بھی تو کثیر غلطی کرتی ہے۔ ایک نے دیکھا، اس نے کہا اونٹ ہے، اونٹ، وہ جو کرے بھی اس نے کہا نہیں یہ اونٹ نہیں، یہ تو بکری ہے، پھر جو ہے تو وہ کوئی اور شے، تو کتنا حصے ہیں۔ اور صفراوی نے جو کوئی شے پی تو اس کو میٹھی شے کڑوی لگتی ہے، تو حصوں پر کیا اعتماد ہوگا؟ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی دی ہے، اور یہی ہے جو حقائق کا ادراک کرتا ہے اور مطلوب تک پہنچانے کا واسطہ ہے۔ اگر اس کے افادے کی نفی کر دی جائے تو پھر پیچھے حصے رہ جاتی ہیں۔ حصے انسان تیرے اندر ہیں تو حیوانات میں بھی ہیں، پھر حیوانات انسان میں حصوں سے تو فرق نہیں ہے، فرق آیا تو عقل سے آیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے خطاب بھی انسان کو کیا ہے، الخطاب من لا یفہم قبیح، جو خطاب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے اس لیے کہ عقل رکھتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے، تو مدار اس کے اوپر ہے، نہ کہ صرف حواس جو ہیں ایک خادم ہیں عقل کے، حواس عقل کی خدمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مدار یہ ساری حواس پر رکھ کے تو پھر حقائق کو چھوڑ دیا جائے۔ چلیں جی، پس تو خوب غور فکر کر۔ مسئلۃ قال الاشعری ان الافادۃ بالعادۃ اذ لا مؤثر الا اللہ تعالی بلا وجوب منہ ولا علیہ۔ اب یہاں سے پیچھے آگے بھی نظر صحیح افادہ کرتی ہے علم کا۔ النظر واجب، تو مقدمہ ہے واجب کا، اصل واجب ہے معرفت الہی، ایمان باللہ تعالی، تو نظر اس کا افادہ کرتی ہے۔ اب کیفیت بیان کرتے ہیں، اب یہاں سے یہ مسئلہ کیفیت بالنظر صحیح افادہ تو کرتی ہے، افادے کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں مشہور 3 مذہب ہیں، مشہور 3 مذہب۔ پہلا اشعری، اشاعرہ کا مذہب۔ یہاں سے ایک بات کبھی
اشاعرہ ذکر کرتے ہیں کہ مراد ان سے اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں، جی مراد اس سے مطلقاً اہل اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو متکلمین کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک اشاعرہ ہیں، دوسرے ماتریدیہ ہیں، تو کبھی کبھی اشاعرہ ذکر کریں گے، اس کا یہ نہیں ہوگا کہ یہ اشاعرہ سے ماتریدیہ کے مقابل مراد ہیں، تو جہاں مقابل ہوتے ہیں تو پھر اشاعرہ ذکر کر کے ماتریدیہ کا علیحدہ ذکر ہوتا ہے، جی جہاں علیحدہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ مسئلہ اہل سنت کا ہے۔ مراد اہل سنت جماعت ہے، جو دوسرے فرقوں کے بالکل مقابل ہے، تو یہاں اشعری فرمایا ہے۔ چونکہ اشعری ایک بہت بڑے امام ہیں، اور تو پھر اس کی طرف نسبت بھی ہو گئی ہے، جی اور جو اشاعرہ کے طریقے پر ہیں۔ اشاعرہ بھی اہل سنت و جماعت ہیں، ماتریدیہ بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے احناف جو ہیں یہ ماتریدی ہیں عقائد میں، اور تو اشاعرہ یہ ہیں اہل سنت جماعت دونوں۔ تو یہاں صرف اشعری کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی نظر جو افادہ کرتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہ معقولی باتیں بھی ہیں اور علم کلام کے مسائل ہیں، تو انہوں نے فرمایا نظر کا افادہ بالعادت ہے، الافادۃ بالعادت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ نظر فکر کرتا ہے، اس کے بعد نظر جب صحیح نظر فکر کرتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے، علم یقین افادہ آتا ہے، لیکن یہ عادی ہے۔ بات اس پر ہے کہ پہلے علم نہیں ہے، نظر فکر کی تو علم کا حصول ہوا، تو یہ علم کا حصول کیسے ہو گیا؟ اشاعرہ نے کہا اللہ جل شانہ نظر فیضان فرماتا ہے بندے پر، نظر فیضان فرماتا ہے، اور یہ افادہ یعنی نظر جو فیضان فرماتا ہے، اس فیضان میں وہ مختار ہے، یعنی اس کی قدرت میں ہے، چاہے تو فیضان کرے چاہے تو نہ کرے، ان شاء فعل ان شاء تارک، کوئی اضطرار نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر شے واجب نہیں ہے، فیضان وہی فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے نتیجہ، تو نتیجہ بھی اللہ کے فیضان سے ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فیضان فرماتا ہے، نظر کہ بندے کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں وہ اس مسئلے کے، اس علم کے مقدمات آ جاتے ہیں، اللہ پیدا کر دیتا ہے، فیضان فرماتا ہے، پھر جو حصول آتا ہے اس کا فیضان بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ فیضان نہ ہو، اس کے اختیار میں ہے، جی لیکن جب بندہ نظر فکر کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جنہیں قصد صرف ہمت ہوتا ہے، صرف ہمت کرتا ہے بندہ، جی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیضان فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت الہیہ اسی طرح جاری ہے، یہ الافادہ بالعادت، افادہ نظر کا بھی، اور افادہ پھر ترتیب ہو گئی، اب نتیجہ، یعنی نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ فیضان فرماتا ہے۔ یہ دونوں دلیل اور مطلوب، مقدمات، مبادی، مطلوب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، اس کی عادت جاری ہے، عادت اسی طرح جاری ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس کے اختیار میں ہے، نہ اس کے اوپر واجب ہے، نہ وہ اس افادے میں مضطر ہے،
اشعرہ کا مذہب ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ نظر یعنی مبادی کا فیضان نہ کرے، جی اس کے اختیار میں ہے، یا مبادی فیضان کر دیے، نظر بھی بندے نے ترتیب آ گئی، فیضان ہو گیا، لیکن نتیجہ فیضان نہیں کیا، نہیں آیا۔ یہ اس طرح ہے جیسے اسباب ہوتے ہیں عادی امور، جب ہم روٹی کھاتے ہیں ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے، یہ اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ پیاسا پانی پیے گا پیاس بجھے گی، روٹی کھائے گا سحری حاصل ہوگی، اور اگر چاہے تو روٹی کھائے پانی پیے، نہ بھوک مٹے نہ پیاس بجھے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا کئی ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ پانی پیتا ہی جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ جی تو یہ اسباب ہیں، اسباب اس لیے کہا لا مؤثر الا اللہ، مؤثر کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ۔ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں یہ سارے اسباب کے مرتبے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ جب یہ اسباب ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر فیضان، ایک شے فیضان فرما دیتا ہے۔ نہ یہ اشیاء مؤثر ہیں تو نہ اللہ تعالیٰ اس کے افاضے میں مضطر ہے، وہ اس کے اختیار میں، لیکن عادت اسی طرح جاری ہے کہ انفقاق نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمارے چونکہ ہمارے نظریں جو ہے زیادہ عادات پر اسباب پر ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں یہی نظر آتے ہیں، تو نظر میں دھوکہ لگ جاتا ہے بھئی یہی مؤثر ہے، تو تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اشعری مذہب آ گیا۔ فرمایا اشعری نے بھی یہ بات کہ افادہ 7 عادت کے ہے، جی 7 عادت کے، جی جیسے کیونکہ عادت تو اسی طرح بھائی تلوار جو گردن پر ماری تو گردن کٹ گئی، جی المقتول میتم باجلہ، اب مقتول میت باجلہ، اس کی اجل ہی اتنی تھی، جی جب اجل ہی اتنی تھی، قاتل نے قتل کیا تو اجل اس کی پوری کر دی، اب اس کی گرفت کیوں ہے؟ جی جی یعنی اس کی گرفت اس کے کسب پر ہو رہی ہے، کہ کسب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر دیا، بندے نے کسب کیا اللہ نے پیدا کر دیا۔ جیسے اس نے تلوار بنائی، معمار ماہر نے تلوار بنائی تو وہ کاریگر تھا، صانع تھا، تو اس کی تعریف کی کہ بھئی یہ کیسی بنائی ہے، لیکن جب قاسم کے ہاتھ میں دی تو اب یا دشمن کے سر پر گردن پر چلائی یا دوست کے، تو یہ مدح یا ذم اس کسب پر آ رہی ہے، مدح اور ذم، اور آخرت میں عقاب یا ثواب وہ کسب پر ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور تقدیر خدا کا علم ہے، اور وہ ازلی ہے۔ جس طرح موجودات ممکنات نے جو جو کرنا تھا اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کو پہلے پیدا ہونے سے ازل میں علم ہے، علم کا تخلف محال ہے، لہذا یہ بھی محال ہو گیا کہ وہ بندہ اپنے اختیار سے یہ فعل نہ کرے، یہ اختیار پکا پختہ ہو رہا ہے، اور یہی کسب اور اسی پر سزا یا جزا ہے۔ تو عادت کا معنی یہ ہوا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ کل من عند اللہ، اے پیارے محبوب فرما دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ خیر پہنچ جائے تو فمن اللہ ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اگر برے پہنچ جائے تو اپنے نفس کو ملامت کرے، یہ ادب ہے۔ کہا اشعری نے بے شک فائدہ دینا نظر کا علم کا یہ عادت الہیہ کے ساتھ ہے،
اس لیے جو نہیں کوئی مؤثر مگر اللہ۔ مگر اللہ۔ اب دیگر مذاہب ہیں ان کے رد کرتا ہے، بلا وجوب من ہو، آگے وہ مذہب آ رہا ہے، وہ فلسفہ کا مذہب ہے، بلا وجوب من ہو، بغیر وجوب من ہو کے، ایک وجوب علیہ ہے ایک وجوب من ہو ہے، یعنی اس طرح سمجھو کہ بغیر اضطرار کے، وجوب من ہو کا معنی اضطرار۔ یہ فلسفہ لوگ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فیضان میں مضطر ہے، مضطر کیسے؟ یعنی جیسے سورج نکلتا ہے جی تو شعائیں زمین پر آتی ہیں، یہ سورج کا فیضان ہے، سورج کے اختیار میں ہی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیضان بھی ممکنات پر اسی طرح پڑتا ہے، یہ اضطرارن آتا ہے۔ بھئی اضطرار یہ بندے میں تو نقص ہے، انہوں نے کہا اللہ میں نقص نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے صفات میں اضطرار ہے، آل سنت مانتے ہو اللہ تعالیٰ کے صفات میں اضطرار، صفات تو صفات میں اضطرار تو صفات میں اختیار نہیں ہو سکتا، صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، جو چیز اختیار سے صادر ہوتی ہے وہ ارادے کے بعد آتی ہے، ارادہ تو قدرت کا تعلق، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا تعلق تم سب کے ساتھ ایک جیسا ہے، یہ سمجھو قدرت، صفات ممکنات کے ساتھ قدرت کا تعلق ایک جیسا ہے۔ لیکن جب افراد پیدا ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل آتی ہے، ارادہ مرجع ہوتا ہے، ارادہ اس کے بعد وہ فعل آتا ہے، تو جو ممکنات ہیں حادث ہیں، اور جو چیز ارادے کے بعد آتی ہے وہ ارادے سے پہلے وجود میں نہیں ہوتی، اس کا وجود علمی ہے لیکن وجود خارجی نہیں ہے، جب خارج میں آئے گی تو حادث ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے صفات و ذات کے ساتھ قائم ہے، لہذا صفات کا صدور اختیاری وہاں تک یہ مسئلہ ہے، ورنہ اگر یہ کہیں تو پھر تو صفات حادث ماننی پڑیں گی، وہ صفات ہیں ذات کے ساتھ قائم ہے، ان میں اضطرار کا یہ معنی نہیں ہے جو راشے والے کا ہاتھ حرکت کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے، وہاں معنی یہ ہے کہ ذات سے انفکاک محال ہے، ناممکن ہے، ممتنع ہے، یہ کمال ہی کمال ہے۔ اور یہاں کہ فیضان میں اضطرار ہو، وہ اس طرح مانتے ہیں جیسے سورج کی شعائیں سورج کے اختیار میں نہیں ہیں، خواہ مخواہ زمین پر پڑتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بے افادہ فرماتا ہے، یہ وجوب من ہوا ہے۔ تو اشاعرہ نے کہا اللہ تعالیٰ افادہ فرماتا ہے، افادہ مطلوب کا، افادہ مبادی کا، سب افادہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن عادت ہے کہ جب بندہ ہمت صرف کرتا ہے، بذل ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیضان فرما دیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، لیکن اگر نہ کرے اس کے اختیار میں ہے، انشاء فعلا انشاء تارکا، یہ نہ اضطرار ہے نہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی شے واجب ہے، اضطرار نہیں ہے جیسا فلاسفہ نے کہا، یہ ان کا رد ہوا، واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی شے جیسا معتزلہ نے کہا، معتزلہ وجوب کے قائل ہوئے ہیں، وہ اللہ پر اصلہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے، اللہ پر بھی کوئی شے واجب ہوتا اللہ مکلف ہو گیا، معاذ اللہ، یہ کیا بات ہے؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بندہ ہی مکلف ہے اور بندہ پر ہے، تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا فیضان ہوتا ہے، تو اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے، بلا وجوب کے واجب تعالیٰ سے یہ یعنی بلا اضطرار اور بلا وجوب علیہ، چلیں جی۔ والمعتزلۃ انہ بالتولید کحرکۃ المفتاح بحرکۃ الید،
تو اشاعرہ کا مذہب آ گیا، تو رد آ گئی فلاسفہ کی اور معتزلہ کی، معتزلہ کے بیچ رد آ گئی۔ جی اب دوسرا مذہب ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ دور میں پیدا ہوئے تھے۔ جی حضرت امام حسن بصری صاحب سے پڑھتا تھا، وہ آپ نے فرمایا کہ مرتکب کبیرے کا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ بلا توبہ مر جائے، اللہ کی مشیت میں ہے، اگر اللہ چاہے اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مرتکب کبیرے کا بلا توبہ مر جائے، جی اللہ تعالیٰ کے مشیت میں ہے، جو اللہ چاہے کر دیں۔ اگر اللہ بخش دے تو کر سکتا ہے۔ جی وہ کہنے لگا مرتکب کبیرے کا، مرتکب الکبیرۃ مخلد فی النار، مخلد فی النار، یہ تکرار کرنے لگا۔ پھر درس سے اٹھ کر کنارہ کش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اعتزلوا عنا، ہم سے جدا ہو گئے۔ بس آپ نے جو یہ صیغہ بیان کیا، اس فرقے کا نام بن گیا معتزلہ۔ یہ سب سے پہلا فرقہ ہے اسلام سے جو علیحدہ ہوا ہے۔ تو مرتکب کبیرے کا ان کو معتزلہ کہا گیا ہے، جی لیکن شبہات ہیں، تکفیر ان کی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے پھر ہمارے علم کلام میں ان کے اقوال بھی آ جاتے ہیں اور ان کے شبہات بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کے جوابات بھی آتے ہیں کہ یہ اتنے ہیں کہ ان کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے، اگرچہ عقائد میں گمراہ ہیں۔ یہ ہے ان کا مذہب۔ انہوں نے کہا کہ جب بندہ نظر فکر کرتا ہے، نظر فکر کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تولید کے طریقے پر ہوتا ہے، بالتولید۔ بالتولید کا معنی یہ ہے کہ ایک فعل کرتا ہے بندہ، درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا، ایک فعل کیا مباشرتاً، اس مباشرتاً فعل کے بعد ایک اور فعل حاصل ہو گیا، اس کو تولید کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا جو نظر فکر بندہ کرتا ہے، بندہ، کیونکہ یہ خالق مانتے ہیں بندوں کو، افعال اختیاریہ کے خالق مانتے ہیں، جی افعال اختیاریہ کا خالق مانتے ہیں۔ جی بھائی نظر فکر ایک فعل ہے، ترتیب ہے، یہ بندے خود کرتے ہیں۔ جب یہ فعل ہو جاتا ہے تو حصول علم اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ تولید ہوتی، اس کو تولید کہا گیا ہے۔ جی تولید یعنی فعل کا حصول ہو گیا واسطے کے تو ساتھ۔ ایک فعل کے واسطے سے، پہلا فعل مباشرتاً تھا، یہ تولید بالواسطہ ہوئی۔ تو مطلب کیا کہ دونوں معلول ہوئے، تو بندہ جو ہے وہ تولید بھی اسی کی طرح منسوب ہو گئی۔ بس صرف یہ ہے کہ یہ مباشرتاً تھی، اور تو ہمارے نزدیک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہے دونوں۔ چلو کوئی چیزیں بیچ آ جائیں گی۔ اور کہا معتزلہ نے کہ یہ یعنی حصول علم بعد النظر بالتولید، تو تولید کا معنی آ گیا۔ اور یہ معتزلیوں کا مذہب ہے، یہ بندے کو خالق مانتے ہیں افعال اختیاریہ کا، کہ بندے سے جو افعال صادر ہوتے ہیں دو قسم ہیں، ایک اختیاری تو دوسرے اضطراری۔ اضطراری کا خالق نہیں مانتے، اس طرح جیسے راشا والے کی حرکت سر کانپتا ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہے افعال اختیاری، بھئی بندہ خود خالق ہے۔ اب انہوں نے بندے کو خالق کہا، متکلمین نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ اس پر ذرا غور کیا جائے، بھئی خالق اللہ جل شانہ نے جب اپنی عبادت کا حکم فرمایا قرآن مجید میں، تو فرمایا کہ خالق اللہ ہے ہر شے کا، خالق کل شیء
فَاعْبُدُوهُ، جی یہ فَاعْبُدُوهُ امر ہے، جی اور امر مشتقی کے اوپر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ امر ہو تو مشتقی پر تو مبدا اشتقاق حکم کی علت ہوتا ہے، تو عبادت کی علت بیان کی گئی تو وہ ہے خلق، چونکہ خالق صرف اللہ ہے، خالق عدم سے وجود دینا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لہذا عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہے۔ اب معتزلہ نے یہ مانا بھی بندہ اپنے افعال اختیار کا خود خالق ہے، اب ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگا شرک کا؟ ہاں اس کا جواب دیں میں، خلق خدا کی صفت خاص ہے، اس میں شرکت ہو رہی ہے، اللہ بھی خالق تو بندہ بھی خالق، ہمارے متکلمین نے نہیں لگایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے خلق، یہ خلق مستقل ہے، جی وہ خالق مستقل ہے اپنے قدرت خالقہ سے، وہ مستقل ہے، لیکن بندے میں وہ خالق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے خالق مانتے ہیں، جی لہٰذا یہ اس لیے ان پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا۔ تو ہم نے اس لیے کہا کہ علم غیب کے مسئلے میں یہ کر دے میں، یہ دوسرے لوگ شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو یہ ایسا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے کہ بس اگر تعصب ہٹ جائے تو کوئی بات مشکل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہ سکے۔ جی میں پیچھے سومانیہ نے کہا، انہوں نے کہا کوئی افادہ نہیں ہے مگر حصوں سے، تو انہوں نے کہا بھائی حصوں کے بغیر افادہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے کہا نظر فکر صحیح ہو افادہ علم کا آتا ہے، تو یہی تعبیل معتزلہ کی جانب سے ہمارے متکلمین نے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ معتزلہ خالق مانتے ہیں افعال اختیاریہ کا بندوں کو، لیکن متکلمین نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ مستقل خالق نہیں مانتے بلکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے خالق مانتے ہیں۔ تو یہ توجیہ ہو گئی متکلمین کی، تو یہی توجیہ تو اس مسئلے میں نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، غیب جانتا ہے، ذاتی طور جانتا ہے، بغیر واسطے کے جانتا ہے، بغیر دلیل کے جانتا ہے، تو اللہ کے نبی جو جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، واسطے سے جانتے ہیں اور دلیل سے جانتے ہیں۔ اگر شرائط بھی پڑھاتے ہیں، شرائط میں یہ سوال اٹھایا گیا، یہ سوال اٹھا کے تو پھر یہی جواب دیا گیا ہے۔ اب تیسرا مذہب تو معتزلہ کا مذہب آ گیا کہ ان کا مذہب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بندہ خود نظر کرتا ہے تو نتیجہ تولیداً آتا ہے۔ تولید یہ ہوتی ہے کہ ایک فعل کیا مباشرتاً، اس کے بعد جب بندہ چلتا ہے تو یہ ایک اختیاری فعل ہے، حرکت آتی ہے، اس کے بعد گرمی انسان کے اندر محسوس ہوتی ہے، بس یہ جو گرمی آئی، حرکت تو اختیاری فعل تو یہ کیا، لیکن اب سے اس سے پسینہ اور حرکت جسم کے اندر یہ حاصل ہو گئی، یہ تولیداً ہوتی ہے۔ یا ہاتھ کی حرکت سے چابی کی حرکت، تو اصل تو ہاتھ کی حرکت ہے، لیکن ہاتھ کی چابی حرکت کر رہی ہے، تو یہ چابی کی حرکت تولیداً ہوگی، مباشرتاً تو حرکت ہاتھ نے کی، لیکن یہ اس کو کہتے تقدم تاخر ذاتی، یہ تقدم تاخر ذاتی ہے۔ اور کہا معتزلہ نے بے شک وہ علم کا حاصل ہونا نظر کے بعد تولید کے ساتھ ہے، جیسا کہ حرکت چابی کی ساتھ حرکت ہاتھ کے۔ والحکماء انہ بطریق الاعداد فانہ یعد الذہن اعدادا تاما ویفید علیہ النتیجۃ من عام الفید وجوبا منہ وَيُفِيضُ عَلَيْهِ النَّتِيجَةَ مِنْهُ عام الفید وجوبا منہ۔ چلو جی،
تو پہلا مذہب آ گیا اشاعرہ کا، اشعری کہا، اور دوسرا مذہب معتزلہ کا، اور تیسرا مذہب حکماء کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیز ہے، نظر جب بندہ کرتا ہے تو اس کا ذہن تیار ہوتا ہے، اس کا ذہن تیار ہوتا ہے، جیسے استعداد پیدا ہونے لگ جاتی ہے، ترتیب دیتا ہے، تو جب ترتیب پوری آ جاتی ہے تو ادھر ذہن کے استعداد بھی پوری تام ہو جاتی ہے، جو ہی استعداد تام ہوتی ہے فوراً فیضان آتا ہے۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے مطلب یہ مذہب کیا کہ اضطرار کا قول، جیسے پیچھے ایک آیا، بس ایک فیضان کو ایک شرط پر موقوف بھی کیا کہ ترتیب امور معلومہ سے اعداد ہوتا ہے۔ اعداد کا معنی تیار کرنا، کسی شے کو تیار کرنا، استعداد بنانا۔ جب استعداد تام ہو جاتی ہے تو فیضان خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ ان کا قول ہے، یعنی اس میں اضطرار کا قول ان لوگوں نے کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لا مؤثر الا اللہ۔ ہمارا یہ حال ہے، کہتے ہیں روٹی کھائی بھوک مٹائی، روٹی نے نہیں مٹائی، اللہ نے مٹائی۔ پانی پیا سحری ہوئی، پیاس بجھ گئی، اللہ نے بجھائی، پانی نے نہیں۔ دوائی کھائی شفا ملی، اللہ نے دی، دوائی نے نہیں۔ لیکن اسباب کی طرف نسبت جائز ہوتی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ لا مؤثر الا اللہ، اسباب کی طرف بھی اضافت کرتے ہیں۔ بھئی دوائی کھائی شفا مل گئی، روٹی کھائی بھوک بجھ گئی، پانی پیا سیراب ہو گیا، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ اسباب کی طرف نسبت ہوتی ہے، یہ نسبتیں مجازی ہوتی ہیں۔ لیکن مومن انسان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے سب کچھ، یہ سارے اسباب اور واسطے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو کہا ہو کا معنی کہ وہ بے شک ایک علم کا حاصل ہونا نظر کے بعد 7 طریقے اعداد کے ہے، بس بے شک وہ نظر تیار کرتی ہے ذہن کو تیار کرنا، تیار کرنا تام تام یعنی پوری استعداد۔ جب شے کی استعداد معید اللہ والا واسطہ ہے، بھئی ترتیب امور معلومہ یہ معید ہے۔ جب بندہ ترتیب دیتا ہے تو ایک استعداد، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، جب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ نُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ ایک ہر پہلا مرتبہ اس ثانیے کی استعداد ہوتا ہے۔ جب اس استعداد فعالیت کو پہنچتی ہے تو پہلا فنا تو دوسرا، پھر وہ اس طرح ارتقائی عمل چلتا ہے۔ ان فلاسفہ نے یہ اصول جما لیا کہ جو پہاڑوں کو تو ناپا، لیکن پہاڑوں کے اندر جو خزانہ پڑا تھا اس تک ان کی نظریں نہیں پہنچی۔ یہ کتنا طول ہے یہ تو بتا گئے، لیکن پہاڑوں کے اندر معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی صنعت اور اس کی تصدیق اس تک نہ پہنچے تو پھر یہ ہوگا کہ ظاہر دیکھا لیکن حقیقت تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ نظر تیار کرتے، ذہن کو تیار کرنا تام، پس فیضان کرتا ہے وہ اوپر اس کے نتیجہ اس سے، یعنی مبدأ فیاض سے، مبدأ فیاض سے نتیجہ وہ فیضان ہے۔ چلیں جی، وجوبا من ہو اس سے اضطراری طور پر۔ تو اس مذہب میں اور تھوڑا پہلے مذہب میں ادھر یہ ہوگا کہ پیچھے فلاسفہ کا مذہب جو وجوب من ہو کے قائل ہیں، انہوں نے کہا یہ اضطرار ہے، لیکن نظر کو صرف اتنی دخل دیا کہ نظر سے استعداد پیدا ہوئی، استعداد پیدا ہوئی، تو یہ تھوڑا فرق ہے۔
واختار الامام الرازی انہ واجب عقیبہ وان لم یکن واجبا منہ تعالی ابتداء غیر متولد منہ لانہ لیس لقدرت العبد تأثیر وہذا اشبہ۔ بالحق۔ واہ، اب امام رازی صاحب کا مختار بیان کرتے ہیں۔ امام رازی بھی اشاعرہ سے ہیں، لیکن چونکہ امام ہے تو بڑا آدمی ہے، تو اس کا مختار بیان فرمایا ہے۔ آپ فرمائیں انہ واجب عقیبہ، نظر کے بعد، عقیب کا معنی مؤخر متصل، جب نظر آ جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ نتیجہ آ جاتا ہے۔ یہاں واجب کا لفظ لکھا تو واجب سے نہ واجب من ہوا ہے نہ واجب علیہ ہے، یہ اشارہ سے ہیں، یا واجب بالعادت ہے۔ واجب بل کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ جب ترتیب آ جاتی ہے تو نتیجے کا فیضان اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ عطا فرما دیتا ہے، تو یہاں یہ رکھیں گے۔ لیکن عقیب نظر کے، اور فرمایا اس لیے فرمایا بھائی یہ سوال تھا بھائی جب واجب ہے تو یہ تو کس کا مذہب ہے؟ یہ پیچھے آیا، یہ تو فلاسفہ کا مذہب ہے، وجوب منہ، نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ وَاجِبًا مِنْهُ تَعَالَىٰ ابتداءً، وہ ابتداءً وجوب کے قائل ہیں کہ اضطرار ہے، جیسے سورج سے شعاعیں مضطر صادر ہو رہی ہیں، کہ فرمایا اس طرح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی ابتداءً وجوب اضطرار، یہ نہیں ہے۔ ایک وجوب ہوتا ہے، اس کو میں کیا لفظ سے تعبیر کروں غلطی نہ لگے، عقیدے میں تو وہ بات نہیں ہوتی، لیکن لفظی ترجمے میں یا لفظی تعبیر میں سکم ہوتا ہے، لفظ نہیں ملتے۔ کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ معنی ہوتے ہیں دل میں، لفظ نہیں ملتے، تعبیر کس سے کرے؟ تعبیر کرے تو تعبیر ٹیڑھی جاتی ہے، سمجھنے والے کو غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جیسے پہلے میں نے تھوڑا بیان کیا، سب ممکنات مقدورات کی طرف ایک جیسی ہوتی ہے، قدرت کی نسبت ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ سارے ممکنات اس کے مقدورات ہیں، ایک جیسی ہے۔ ارادہ ایک قدرت کے علاوہ ایک صفت ہے، یہ علم کلام میں جو صفات کی بات ہے اس میں ارادہ مرجع ہوتا ہے، ارادہ مرجع ہوتا ہے۔ اس ارادے کے تعلق کے بعد شے خواہ آتی ہے، لیکن یہ اختیار کے منافی وجوب نہیں ہے کہ جتنے تک شے واجب نہ ہو جائے وہ اتنے تک موجود نہیں ہوتی۔ لیکن واجب کس وقت ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق تو سب ممکنات مقدورات کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ جب ارادہ مرجع آتا ہے، رب ارادہ فرماتا ہے، تو اس وقت وہ مقدور وجود میں آئے گا، لیکن مقدور بھی ہے، قدرت کے منافی بھی نہیں ہے، اضطرار بھی نہیں ہے، ہے بھی شاید خواہ آئے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ ارادے کی مراد، خدا کے ارادے کی مراد متخلف نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون فعال لما یرید۔ تو ارادے کی مراد، ہماری ارادے کی مرادیں تو متخلف ہیں، کئی ارادے پورے ہو جاتے ہیں، کئی نہیں ہوتے، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، بندے ہیں۔ خدا ہے، جب ارادہ فرماتا ہے تو پھر ارادے کی مراد خارج میں آئے گی، مراد متخلف نہیں ہوتی۔ تو جب وجود آئے گا تو وہ وجود وجوب ہے، لیکن یہ اختیار کے منافی نہیں ہے کہ ارادہ مرجع ہو چکا ہے۔ یہ امام رازی جو فرمایا کہ اگرچہ نہیں ہے واجب
واجب تعالیٰ سے ابتداءً، جی اور یہ ہو گیا ان جو وجوب من ہو کے قائل ہیں ان کا رد، و آگے کیا فرمایا، وغیرہ متولد من، متولد من ہو، یہ ان کا ہو گیا، یہ تولید کے قائل ہوئے ہیں معتزلہ۔ معتزلہ، تو تولید بھی نہیں ہے، وجوب من ہو بھی نہیں ہے، وجوب ہے عقیب النظر، جی ہے عقیب النظر، بس تھوڑا فرق ہے، باقی زیادہ فرق نہیں، نہیں ہے۔ یہ ہے کہ عقیب کا لفظ یہاں بولے عقیب النظر، تو یہ نہیں ہے کہ نظر کو کوئی دخل دیا ہے، بس نظر کے بعد اللہ کی عادت اسی طرح جاری ہے، جیسے اشاعرہ نے کہا۔ جی اب اگر اس کی تقریریں کوئی اور لفظوں میں کر دی جائیں تو امام راضی بھئی یا معتزلی مذہب اختیار کر رہا ہے یا بھئی فلاسفہ کا مذہب، نہیں، تو اشاعرہ سے ہیں اور امام ہے بہت بڑا، تو اس لیے اس کے مذہب کے دیکھ ماتن نے بھی خود ذکر کیا، نہ وجوب من ہوا ہے تو نہ تولید ہے، جی تو پھر کیا رہ گیا، اشاعرہ کا مذہب ہے، تو آپ کا مطلب یہی ہے۔ چلو جی اتنے تک ترجمہ کر لیں۔ اور اختیار فرمایا امام راضی نے رحمہ اللہ رحمہ تعالی اللہ تعالی کہ بے شک کہ یہ واجب ہے وہ علم واجب ہے بعد نظر کے بعد، بعد نظر کے، اگرچہ نہیں ہے واجب اللہ سے ابتداءً، اس حال میں کہ نہیں ہے تولید پانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ بھی پھر دلیل ہوئی کہ لا مؤثرہ الا اللہ لأنہ لیس لقدرت العبد تاثیر، یہاں یہ اب یہ علماء کی عبارتیں ہیں، وہاں کا لا مؤثر الا اللہ حسر کے ساتھ ہے، مؤثر اللہ ہی ہے، بندے کو تاثیر نہیں ہے، جی یہاں بندے کی تاثیر کی نفی کی ہے، مقصد ایک ہے، اور کیونکہ نہیں ہے واسطے قدرت بندے کے کوئی تاثیر۔ اب ماتن فرماتے ہیں کہ یہ حاضر اشبہ بالحق کے، یہ اشبہ بالحق ہے مذہب، اور یہ مذہب مشابہ تر ہے حق کے ساتھ حق کے، حق یہی ہے۔ جی فإن لزوم بعض الأشياء للبعض لا ينكر مما لا ينكر، ألا ترى أن وجود الأرض بدون الجوهر والكلية بدون الأعظمية غير معقول هذا۔ واہ، یہ اس طرح ہے، جو اشارہ کا مذہب ہے بھئی افادہ عادی ہے، اللہ تعالیٰ کے عادت الہیہ، عادت کریمانہ اسی طرح جاری ہے، اس سے اشارہ ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ نظر فکر نہیں کی، اللہ نے فیضان کر دیا، یا نظر فکر کی لیکن فیضان نہیں ہوا، جی بس یہ افادہ عادی ہے۔ امام راضی صاحب کی تقریر میں یہی ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کہ عقیب کا جو لفظ بولا، جی عقیب کا، بس اتنے تک ہے بھئی عقیب، تو مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ عقیب کے بعد جو وجوب آیا یہ وجوب من ہوا ہے یا وجوب آیا، وہ نہیں ہے، نہیں، بس عادت اسی طرح ہے کہ جب بندہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ افادہ فرما دیتا ہے، اشبہ بالحق اس لیے فرمایا کہ پہلی صورت میں اشاعرہ میں وہ عقیب کا لفظ نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ نظر فکر کی نہیں تھے وہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی نظروں تو ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، فیضان کر دے وے، علم وحبی عطا کر دے وے، لدنی ادا کر دے وے، ہاں پنگھوڑے میں بچے پر فیضان کر دے وے، اس جانب سے تو کوئی نہیں ہے، جیسے کہ وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ کے عطائیں رکی ہوئی نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے، احسان ہے اس کا، لیکن عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فیضان فرماتا ہے، یہ عادتاً کی بات۔ چلو جی اب اس پر دلیل دیتا ہے، حاصل هذا يرجع الى اللزوم ولزوم بعض الاشیاء بالبعض، بھئی یہ لزوم ہے بھئی افادت، اب حاصل خلاصہ
جو نظر کے بعد ایک لزوم آ گیا. لزوم کیسے آیا کہ انہوں نے فرمایا واجب عقیبہ، جی واجب کا لفظ بھی آیا عقیبہ، تو واجب لازم ہے، بے نظر فکر کے بعد وہ واجب ہو گیا. ارادہ تعلق ہوتا ہے، وجوب وہ ہے. جی لیکن یہ اختیار کے منافی نہیں. یہ نہیں ہے کہ اختیار کے منافی استقرار ہے، لیکن چونکہ فرمایا واجب عقیبہ، جی اس سے لزوم پتہ چلتا ہے. میں نظر کی تو پھر فیضان ہوا، یہ لازم ہے. تو پہلی تقریر میں اس میں لزوم نہیں ہے، عادت ہے. جی اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا، لیکن لازم بھی نہیں ہے. بندہ ترتیب دے، نظر فکر کرے تو فیضان نہ ہو، ممکن یہ تو عادت ہے کہ فیضان کر دیتا ہے، نہ ہو. یہاں یہ ہے کہ واجب عقیبہ، جی. اس سے لزوم ثابت ہوتا ہے. کی بو، لزوم سمجھ آتا ہے. یہ لفظوں پر بھی بات کرتے ہیں جتنے تک کہ تعلق بنتا ہے. تو فرماتے ہیں تو کوئی اشبہ بالحق پھر کیوں ہے، لزوم جو آ گیا. یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ ایک شے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس شے کو ایک اور شے لازم ہوتی ہے. تو جب اس کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لازم بھی ساتھ آتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. ایک اس کی مثالیں دے دی، جیسے اللہ تعالیٰ جوہر کو پیدا کرنا چاہتا ہے. جوہر عرض کا جو خیر عرض کو پہلے کریں، عرض کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو عرض چونکہ بغیر جوہر کے قائم نہیں ہو سکتی، تو جوہر کو بھی ساتھ پیدا فرماتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلق میں کوئی ہے، جی وہ نقص جو ہے اس جانب سے ہوتا ہے. یعنی عرض میں قابلیت نہیں ہے، جی عرض میں قیام کی قابلیت نہیں ہے، وہ محتاج ہے جوہر کی طرف. تو جب اللہ عرض کو پیدا کرتا ہے جوہر بھی ساتھ آتا ہے، ورنہ اس کو قیام نہیں ملتا. اسی طرح کل کو پیدا کیا، کل کو، تو جو کل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جز ہے. اب کل کو حجم ملتا ہے، کل کیا ہوتا ہے، یعنی ایک جز ہے جس کے ساتھ دوسری بھی ہے. اب یہ کل ہے. اب جز کیا ہوگی کہ ایک جز ہے لیکن دوسری ساتھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کل کو عظمیت ملے گی. اللہ جل شانہ جب پیدا کرتا ہے کل کو ثابت کرتا ہے، تو اب کل کو ثابت کرے تو عظمیت کے بغیر تو عظمیت ساتھ اس کو لازم ہو گئی، وہ نہیں. تو کل تب بنتا ہے کہ عظمیت بھی ساتھ آئے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز لازم ہوتی ہے دوسری کو، تو وہ لازماً پھر اس کے وجود سے آتی ہے، اس کی خلق بھی ساتھ آتی ہے. یہ چیزیں ہیں، یہ علم کلام میں بہت ہوتی ہیں. یہ مقدمات بھی کلامیہ ہیں اور فکر کی ضرورت پڑتی ہے. چلو جی، بس بے اتنے شک تک ترجمہ، لزوم بعد کیونکہ اشیاء حاصل کا. اس کا رجوع کرتا ہے طرف لزوم کے، جی اور لزوم بعض اشیاء کا واسطے بعد کے واسطے بعض کے اس سے ہے جو جس نہیں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جی یہ یعنی ایسا قضیہ ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. کیا نہیں دیکھتا تو یہ تائید ہے جی کہ بے شک وجود عرض کا بغیر جوہر کے غیر معقول ہے. جی یعنی عرض کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہوتا ہے نا بھائی عرض فی نفسی ہی موجود ہے، لیکن اس کا وجود ہے وہی جو محل میں ہے. جی محل سے جدا ہو تو فنا ہے، اس کا وجود نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں جوہر دیکھو موجود لا فی الموضوع، عرض موجود فی الموضوع، فی نفسی وجود ہے لیکن ہے وہی جو جوہر کا ہے. تو جیسے پتے میں سفیدی ہے، جو پتے میں سبزی ہے. اب سبزی عرض ہے
یہ پتے سے جدا ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، فنا ہو جائے گی۔ بالوں کی سیاہی ہے، سیاہی بال فی نفسی وجود تو ہے لیکن ہے وہی جو بال کے ساتھ ہے، اگر بال سے جدا ہو تو فنا ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری جو رنگیں ہیں، رنگ روغن، یہ جواہر ہوتے ہیں، یہ دیواروں کو جو دیتے ہیں یہ جوہر ہوتے ہیں۔ چلو جی، اور کیا بے تو شک نہیں وجود دیکھتا؟ عرض کا بغیر جوہر کے غیر معقول ہے، اور مثل اسی کی ثبوت کل کا بغیر اعظمیت کے۔ ہاذا آگے کیا ہے؟ ہاذا ہاذا یعنی خذ ہاذا، اس کو تو پکڑ اور یاد کر۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور صحیح سمجھنے کی، صحیح سمجھانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔